السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سن 2025 شروع ہونے والا ہے، نیو ایئر شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس موقع سے ہمارے نوجوان بھائی نیو ایئر کے موقع سے نئے سال کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور طرح طرح کی پارٹیاں اس میں کی جاتی ہیں، جن پارٹیوں کے اندر شرابیں پی جاتی ہیں، بیئر پی جاتی ہیں اور بہت سے گندے گندے کام ہوتے ہیں، اور نئے سال کی خوشی میں سب یہ کام کیے جاتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں اس وقت کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم جو ہے شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے رسول کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہم کو زندگی گزارنی ہے۔ لیکن ایسے موقعوں پر ہم یہ تمام چیزوں کو بھلا دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ نئے سال کے موقع ہو یا کوئی اور سا خوشی کا موقع ہو، کوئی اور خوشی کا موقع ہو تو اس میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے، ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں سب سے پہلے کوئی بھی موقع ہو، خوشی کا ہو، غم کا ہو یا کسی بھی طریقے کا موقع ہو، سب سے پہلے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری شریعت اس کے متعلق کیا کہتی ہے، اس کے بعد ہم اس پر عمل کریں۔ جو شریعت کہتی ہے ہم اسی طریقے سے اس پر عمل کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نئے سال کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ نئے سال شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو جو لمحات دیے ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے متعلق ارشاد فرمایا، الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت جو ہے سونے سے زیادہ قیمتی ہے، اور ہم اس وقت کو یوں ہی گواتے ہیں اور یوں ہی گواتے رہتے ہیں، اور یہ وقت گزر رہا ہے۔ یہ ایسا ہے، زندگی ہماری جیسے برف کی سلی ہوا کرتی ہے، وہ بہتی رہتی ہے، اب وہ بہتی رہتی ہے اور برف کی سلی وہ ختم ہو جایا کرتی ہے۔ ایسی ہماری زندگی ہے، یہ روز روز کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب چاہیں ہم اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے رہیں تو بھی زندگی ختم ہو جائے گی، اور اگر اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کے احکام کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے تو بھی زندگی گزرے گی۔ لیکن اس کا رزلٹ ہمیں بعد کو پتہ چلے گا۔ اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری تو ہمیں آخرت میں اس کا عذاب دیا جائے گا، اور اگر اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاری تو ہمیں اس کے بدلے ثواب دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، یہ نیا سال جو اب شروع ہوا ہے، اب ہم اس کی مبارکباد دیں تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے، اور شریعت بھی ویسے کوئی ہمیں حکم نہیں دیتی کہ نئے سال شروع ہونے پر کوئی پارٹی کی جائے، کوئی مبارکباد ایک دوسرے کو دی جائیں، کیونکہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ کہ آپ جیسے مثال سے سمجھ سکتے ہیں، اگر کسی انسان کو 5 سال کی سزا دے دی جائے، پھانسی کی سزا، کہ 5 سال کے بعد اس کو پھانسی دی جائے گی، اب جب اس کا 1 سال گزرے گا تو ہم اس کے پاس جا کر یہ کہیں گے کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کا 1 سال ختم ہوا، اب 4 سال پھانسی کو رہ گئے ہیں۔ پھر 1 سال اور گزرے گا، پھر ہم اس کے پاس جائیں کہ بھئی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، 1 سال اور کم ہو گئے، 3 سال پھانسی کو رہ گئے ہیں۔ ایسے کون کر سکتا ہے؟ کسی کو دے سکتے ہیں ایسے مبارکباد؟ اسی طریقے سے سیم ہمارے سال جو ہیں کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انسان دنیا کے اندر آیا ہے، اب اس کو کسی کو عمر 60 سال ہے، کسی کی 70 ہے، کسی کی 80 ہے، کسی کی 90 ہے، اپنی پوری زندگی پوری کر کے انسان چلا جائے گا۔ اب اگر کوئی 60 سال کی زندگی لے کر کے آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لکھا ہے کہ 60 سال دنیا میں رہے گا، اب ہمارا 1 سال کم ہوا، ہم اس پہ خوشی منا رہے ہیں کہ بھئی ہمارا 1 سال کم ہو گیا، اب ہمارے 59 سال باقی ہیں، 59 سال بعد ہم مر جائیں گے۔ یہ عقل کہاں قبول کرے گی؟ اسی طریقے سے جس کے بھی 1 سال زندگی میں ہمارا کم ہو گیا، ہم موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم خوشیاں منانے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم بہت بہت مبارک، ہمارا 1 سال خوشی کا، ہمارا موت کا 1 سال اور قریب ہو گیا ہے، ہم اور جلدی موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ عقل کہاں قبول کرتی ہے میرے دوستو؟ یہ تو شریعت کے کھلا خلاف ہے، شریعت کے بالکل خلاف جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی کہ نئے سال پہ ہم کوئی فنکشن کریں، بلکہ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ جو سن 2024 گزر رہا ہے، یہ تمام گزر گئے، ہم نے اس میں کیا کیا کوتاہیاں کی، کیا کیا کام ہم نے شریعت کے خلاف کیے، یا دنیاوی اعتبار سے کس چیز کا ہم کو نقصان ہوا۔ اب جب نیا سال شروع ہوگا ہم تو تہیہ کریں، اور اپنے دل اور اپنے اس کو ہم سوچ کے رکھیں کہ جو ہمیں پچھلے سال نقصان ہوئے ہیں، جو ہم نے پچھلے سال کوتاہیاں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول کی نافرمانی میں ہم نے دن گزارے ہیں، اب آئندہ انشاءاللہ ہم ایسا ہرگز دن نہیں گزاریں گے، اس کو ہم اگلا سال کو اور بیٹر بنائیں گے جو پچھلا سال ہمارا گزرا ہے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سن 2000 جو یہ 24 گزرا یا اس سے پہلے 23 گزرا، بہت ہمارے لیے مصیبت والا سال تھا، بڑی پریشانی آئی ہیں۔ تو میرے دوستوں، غور فکر کریں کہ پریشانی آئی کیوں، ایسا ہم نے کیا کیا جو پریشانی آ رہی ہیں۔
کیوں ہم پریشانی میں مبتلا ہوئے، جس وجہ سے ہماری وہ پریشانی آئی ہیں، ان وجہوں کو، ان ریزنز کو ہم کو چھوڑ دینا چاہیے کہ آنے والا سال جب شروع ہو رہا ہے تو ہم وہ جو ریزنز ہے، جو وجہ تھیں جن کی وجہ سے پریشانیاں آئیں، اس کو بالکل سائڈ کر دو، اب ہم اس کو اور بیٹر بنانے کی کوشش کرو۔ اب نئے سال شروع ہوا، پہلا دن شروع ہوگا تو ہمیں اس میں چاہیے کہ اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ کے سال شروع ہو رہا ہے، ہم کو اس سال میں آسانی عطا فرما، مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ لیکن ہم دعا مانگنے کے بجائے، شریعت کے مطابق چلنے کے بجائے، اس میں اللہ کو اور ناراض کرتے ہیں، ایسے ایسے کام کرتے ہیں، نئے طریقے کی پارٹیاں کرتے ہیں، اس میں گناہ کرتے ہیں، تو اللہ راضی نہیں ہوتا تو پھر سال ہم پہ کیوں رحمت برسے گی؟ اس سال میں پھر کیسے اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت برسائے گا؟ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ ہمیں یہ مصیبت، یہ پریشانی دور کیسے کرے گا؟ جب ہم نے سال کو شروع کیا تو گناہوں سے شروع کر رہے ہیں، تو کیسے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا؟ میرے دوستو، ہمارے حالات تو ویسے بھی بہت زیادہ خراب ہے، اور زیادہ ہم دوسرے گناہ بہت کرتے رہتے ہیں، نمازیں چھوڑتے رہتے ہیں، روزے چھوڑتے رہتے ہیں، اور دیگر گناہ بہت کرتے رہتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ لیکن رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے۔ میرے دوست، ہم صبح کرتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ نعمتیں برساتا ہے، پھر بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ جب زیادہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، جب زیادہ حد سے گناہ ہونے لگیں گے، اللہ رب العزت ہمیں کسی نہ کسی دن پکڑ لے گا۔ وہ قدرت رکھتا ہے، ہمیں کسی لمحے میں بھی پکڑ سکتا ہے، کسی منٹ میں بھی ہمیں پکڑ سکتا ہے، اور ہماری زندگی اسی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں ہر قدم اللہ کی رضا کے مطابق رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا قدم، کوئی بھی ایسا سانس ہم نہ لیں جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو۔ اگر ہم اللہ کی رضا کے خلاف لیں گے تو آخرت میں ہمیں اس کا سزا مل کر رہے گی۔ اس لیے میرے دوستو، نیا سال شروع ہونے والا ہے، اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ رب العزت جو ہم سے پچھلے سالوں میں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما دے، اور آنے والے سال کو ہمارے لیے رحمت کا سال بنا دے، اور ہم سے راضی ہو جا، اور اس سال کو ہمارے لیے سکون کا سال بنا دے، اور ہم سے راضی ہو جائے، اپنی مرضی کے مطابق ہم اس سال میں چلا، جو آپ چاہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہم سے اس سال میں کرائے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ان حالات کو صحیح کر دے۔ ہمارے اوپر تو ویسی حالات آتے رہتے ہیں، طرح طرح کی مصیبت آ رہی ہیں، ہم ان حالاتوں سے تو کیا لڑیں، ان سے تو اللہ تعالیٰ سے کیا معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام حالاتوں کو ہم سے دور کر دے، ہمیں امن و امان قائم فرما دے، اور ہم اس کو تو یاد نہیں رکھتے اور طرح طرح کی خرافات میں مشغول ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی خرافات ہم ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس میں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ ہم طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، خاص طور سے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے، بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ نیو سال پہ، یہ نیو ایئر جو آنے والا ہے، سن 2025 جو شروع ہونے والا ہے، اس میں ہرگز ایسا کام نہ کریں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ اگر ہم شروع میں ہی اللہ کو ناراض کر بیٹھیں گے تو جب سال شروع ہوگا، نہ جانے اللہ تعالیٰ ہم پہ کیا مصیبت نازل فرما دے، کیا ہماری پکڑ کر لے۔ اس لیے اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کریں اور شریعت کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔